اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب کے ناظرین گرامی السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے ساتھ جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور بالکل اوپر تک آ جاتا تھا اور میں اپنے ہاتھوں سے بالٹی پکڑ کر پانی بھرتی تھی۔ مکہ کی عورتیں کنویں کے پاس مجھے کھڑی رکھتی تھی، مجھے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی، اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی ہی نیچے چلا جائے گا، اور پھر ہمیں پانی بھرنے سے بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیف جھیلنی پڑتی ہے۔ کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑا پن ہونا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی۔ یہاں تک کہ میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا، مجھے سر درد تک نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑے عجیب سے خواب آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تھی تو مجھے خواب میں نظر آتا تھا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نور نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو کر دعائیں کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا تو عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یا اللہ، اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات نے لکھا تھا کہ جب آخری نبی ہوگا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا تارا نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں کی بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو، آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینے میں کس کے ہاں لڑکے کی پیدائش کے 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل میں تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے اور کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں، تو ان کے عالموں نے کہا، اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو ان کے سارے یہودی اب جا کر مکہ پہنچے اور وہاں جا کر معلوم کیا کہ یہاں کسی بچے کی پیدائش ہونے والی ہے کیا؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہاں مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ایسے بچے کی پیدائش کے جس کا باپ وفات پا چکا ہو، یعنی جس کا باپ اس دنیا میں نہ رہا۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔
اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سنتے ہی یہودیوں کی آہیں نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا، آخر وہ دن آیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان و زمین، چرند و پرند، ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ روک دیا گیا۔ اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ اے سورج، ابھی نہ ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن ہمارے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل کے بھی پیسے نہیں تھے۔ دوستو، اس غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبدالمطلب اور گھر کے سارے مرد گھر کے باہر بیٹھے رہے۔ اگر ہمارے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ گھر کے اندر بھی اندھیرا تھا اور گھر کے باہر بھی اندھیرا تھا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک پھر حضرت آمنہ کے پیٹ سے ہلکا سا درد اٹھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کو گزرا اور صبح ہونے سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 بڑی باتیں عجیب ہوئی جسے دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے الگ تھی۔ دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے۔ ہمارے آقا جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ تیسری چیز، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوتا، لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کا ختنہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہوا تھا۔ سبحان اللہ! دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ نہیں ہوا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگی، اے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ دائی شفا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضور کو زمین پر لٹایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس پوری دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لے لیا
تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا، اور پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگاؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو، اسے ایوب علیہ السلام کا صبر دو، اسے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسے داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا، اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کو خوشخبری سنا دی اور کہا، اے عبدالمطلب، تمہیں پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے عبدالمطلب کی ساری تھکن ایک پل میں ختم ہوگی، اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اور دائی شفا سے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ کس قدر یہ خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کی باندی ثعیبہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی، اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ اس نے باندی ثعیبہ سے کہا کہ جا، میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کروا دیا۔ حضرت عبدالمطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبہ کی طرف دوڑتے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی نعرہ لگاتے ہوئے عبدالمطلب کے پیچھے جا رہے تھے۔ کعبہ کے پاس پہنچ کر عبدالمطلب نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بڑا انسان بنانا۔ شاہد عبدالمطلب کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کا پوتا تو وہ بڑا انسان ہے جس کی خاطر دنیا کو بنایا گیا۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے جسے اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کے 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر اور آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں میں حلقہ مچ جاتا تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر ان کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ کے لوگوں نے کہا، اے عبدالمطلب، یہ کیسا عجیب سا نام اپنے پوتے کا رکھا، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا، اے مکہ والو، تمہیں کیا پتہ، یہ میرے پوتے کی ایک دن ایسی شان ہوگی کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بڑے انسان بنو گے۔ حضور نے پوچھا، اے چچا جان، آپ کو کیسے پتہ؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا، لیکن اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا تو پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے کی طرف ناچ رہا ہے، آپ جدھر انگلی کرتے چاند ادھر ہی ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ! ایسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے گھر میں غریبی اتنی تھی جس کو ماں ایک کھلونا لے کر نہیں دے سکتی تھی، تو اللہ نے حکم دیا، اے چاند، تم کھلونا بن کر میرے محبوب کو کھلاؤ، اسے رونے مت دینا۔ سبحان اللہ! تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری نبی کی شان۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں
تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔